آہستہ آہستہ کیا دکھاتے ہیں؟ کیوں تعلقات لوگوں کو اچھے کرنے، کیوں ملک ان رواسم کو بڑھانا چاہتا ہے؟ ہم تمہارا اکنامکس اچھی کریں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے۔ دجال کا کیا کام ہے؟ دجال جنت دکھائے گا جو کہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جہنم یعنی جنت ہوگی۔ دجال کیا ہے؟ دجال دو دجال ہیں۔ ایک دجال وہ ہے جو فزیکل شخص، ایک دجال فتنہ ہے، وہ آج پوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے کھینچے ہوئے، کہیں لالچ سے، کہیں اس سے، اور کہیں اس نے آپ کو سامنے اتر گیا ہے۔ وہ دجال آپ کے سامنے ہے۔ ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیون سٹی بن رہا ہے، جو اس طرف جہاں پہ سعودی عرب والے بھی جو ہے وہ ویزا لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی ہائپ ہے اس کے اندر، یعنی دنیا کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ آرکیٹیکچر، لیٹسٹ ڈیزائن، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس پٹی کے اوپر دنیا بنایا جا رہا ہے۔ وہ ایسا ملک ہوگا کہ جس کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو بہترین دنیا بنا کر خوب کیا دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ 170 کلومیٹر پر صرف ایک لائن ہے جس کی وڈتھ اتنی ہے، اس پر پوری بلڈنگیں ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کر، وہ کیا ہے، وہ کس جگہ بنایا جا رہا ہے، سامنے کیا ہے، کس کے انتظار میں بنایا جا رہا ہے؟ دجال تیاری کر رہا ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں مسلمان تو ویسے ہی فارغ، ٹائم ہی نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہم لوگوں کیا دشمن کیا کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے میرا تو ٹائم شارٹ ہی ہے ویسے اتنی باتیں کر کر کے، لیکن کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں اجزان محترم، پتا تو ہو کہ ہونے والا کیا ہے۔ وہ جنت، ظاہری جنت لے کر اتر رہا ہے، جو شدات لے کر آیا، جنت ہے نا، جنت بناؤں گا میں، کیا ہے وہ سب دنیا میں دینا چاہ رہا ہے۔ وہ خوف کس کا ہے؟ جب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فلانے فلانے تمہارے دشمن ہیں، کچھ بھی نہیں، ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پریکٹیکلی، عقلی، لاجیکلی، ہسٹوریکلی، فزیکلی، جیوگرافیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، انہوں مارتے ہیں، نہتے بچوں کو مارتے ہیں، اور دنیا خاموش خاموش۔ آج جان کو خطر، خدا کو نہیں پہچانا۔ جس نے خدا کو پہچانا وہ کربلا میں تھوڑی، وہ کربلا میں اپنی جانوں کو دے رہا تھا۔ ادھر کیا تھا؟ کو کمپیئر کریں تاریخ سے۔ ابن زیاد نے کیا بولا عمر ابن سعد لعین کو؟ خود تمہیں شہر رے کی حکومت دیں گے۔ کیوں کہا؟ شہر رے کی اس وقت زمین اچھی تھی، زرخیز تھی، گندم اچھی تھی۔ اس کو کس کی لالچ تھی؟ نابینا تھا، امام کو نہیں جانتا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا، کس چیز کے عوض اس نے امام کو بیچ ڈالا، مگر ہوا کیا؟ پاگل ہو گیا، ایک ہی سال کے اندر مر گیا، نہ وہ ملا نہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آج دنیا اور یہ مسلمان ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، اکنامک اچھی ہو جائے گی، ہم سب اچھا ہو جائے گا، کچھ اچھا نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ گے تو کہاں چلو گے تم؟ اور اگر 4 دن زندگی کے تمہیں اچھے مل بھی جائیں تو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ دجال ڈیجیٹل ہے، آج کا دجال ڈیجیٹل ہے۔ آج کا دجال ایسا نہیں کہ مطلب یوں آئے گا، بہرحال وہ خچر پہ آئے اور وہ ساری چیزیں جو روایات اپنی کہتی ہیں، بہرحال تمثیلات، لیکن ابھی سب ڈیجیٹل ہے، سب ڈیجیٹائز ہو گیا ہے، سارا ڈیٹا، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، آپ کی انفارمیشن، آپ کا سب اب وہ اسی طریقے سے اتر رہا ہے۔ آپ آج جو جوان جو بہت خطرے کے اندر ہے وہ اسی وجہ سے خطرے میں، کیونکہ بیریئر نہیں ہے، فلٹر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سب کھلا ہوا ہے، کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی چیز ریگولیشن ہے ہی نہیں، سب آزاد ہے، جو دل چاہے دیکھے، جو دل چاہے سرچ کرے۔ پورے بھارت دوسرے ملک جو خدا کو اتنا یقین نہیں مانتے لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے، فلانا بچہ اتنی دیر سے زیادہ گیم نہیں کھیل سکتا جاپان کے اندر، فلانی ایپلیکیشن وہاں نہیں چلتی ہے، چائنا اپنی ایپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھنے دے رہا، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ہاں سب آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ دشمن جانتا ہے آپ کے اندر پوٹینشل کتنا ہے۔ یہ قوم بیدار ہو گئی تو یہ ولی خدا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ اس کو سمجھے عزیزان محترم، خدا کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، خدا کا ذکر انسان عمل سے کرتا ہے۔ دجال آئے گا، 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی، بیش قیمت گبیز کے کپڑے کا لباس ہوگا، اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان
اصفہان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا. اصفہان کے قریب ایک مقام، وہاں سے نکلے گا وہ دجال. اور وہاں ایک بستی ہوگی، اس بستی کا نام یہودیہ ہے. اس بستی میں سے دجال نکلے گا. اصفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا. یہ بھی جوان ہوگا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی جوان ہوں گے. ان کی عمر 30 سے 40 برس ہوگی، اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت 40 برس عمر مبارک ہوگی. یہ بھی جوان ہوگا. عبد العزا نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا. اس کا رنگ گندمی ہوگا دجال کا. بال اس کے پیچدار ہوں گے، آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں. اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا. کاف فے رے تینوں حرف الگ الگ ہوں گے ماتھے پر. پڑھا لکھا ان پڑھ ہر کوئی پڑھ لے گا. کافر. اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا. اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدھا لکھ دیا. گدھے پر سوار ہوگا. لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورڈ ہے. وہ دور گدھوں کا نہیں ہوگا، اور گدھے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤنڈ دفعتاً نہیں کر سکے گا. اتنے تیز رفتار گدھے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے. اور گدھوں کا عروج تو آج کے دور میں ہے. پتہ نہیں آگے گدھے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں. جو گدھے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے. فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان، ان کے درمیان 40 ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک بالشت 9 انچ کی بنتی ہے تقریباً. 40 ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی 30 فٹ. کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں، اور اشارہ جہاز کی طرف ہے. گدھا اس لیے کہا سمبولک ورڈ کہ گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں. ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، گدھے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ سمبولیکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدھے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور دونوں بازوؤں کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا. پروبیبلی اشارہ اس وقت کے کسی قوم کوڈ بہت بڑے جہاز کی طرف، تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا. اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں. سیارہ نما جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤنڈ کروا دے گا. اس کو تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا، اس کی لپیٹ میں ہوگی. ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے، اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا. اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر 7 دروازے ہوں گے. فصیل ہوگی. ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا، بڑا وقت پڑا ہے. 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا. اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں، وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے. کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے، مکینان حجاز کے اور مدینہ کے، وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بچ جائیں گے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کثرت کے ساتھ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گی. اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صحبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دیں، دجالی فیشن ترک کر دیں. اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی.
میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری، پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان۔ ہم بہترین معلم، بہترین استاد، کئی ہزار صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس وقت مدینہ میں ہوں گے، تو حضرت علی کی کال پر ان چار کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نس بڑی مضبوط ہے امامت کی، مطلب اہل تقیوں کے نقطۂ نظر سے، تو پھر تو ان چار افراد اور حضرت علی اور مطلب فاطمہ حسن حسین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں، واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ سر اس پہ ذرا نقطۂ نظر واضح۔ تو میں اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملاحظہ فرمائیے، یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب صحابہ کرام
وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا ہے. مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا, کوئی آئینہ کنگھی وہ کپڑا وغیرہ بیچ رہا ہے, او لہون, یا کوئی شخص آ رہا ہے وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے, مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے, انفضوا الیہا, سب دوڑ کے نکل جاتے ہیں. سب دوڑ کے کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس تماشے کی طرف, یا اس جو چنا بیچتا ہے, گندم بیچتا ہے, جو سوداگر آیا, بیچنے والا جو آیا, اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ایک اہم بات سمجھا رہا ہے, اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے, وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائیں. تو یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا اس کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے, اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کی فیوچر بن جائے گا, یہ بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے, پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, جو مکافات ہے, وہ تجارت سے اور دنیا کے تماشوں سے بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر یہ صحابہ, یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا, اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کا کردار یہ تھا, اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا, بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا تھا. خطبہ مثلا آدھے گھنٹہ, ایک گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں, وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو بٹھا دو ادھر. ان کا کام بھی ہے, ان خطبہ اپنا ختم کرتے پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے, لیکن نہیں. تو جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور لہو کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا صحابہ کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے, تو ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی, یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی, اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں گے, اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کا بڑا فائدہ ہوگا. عرب جو مدینے کے لوگ ہیں, جو فقیر ہیں بہت, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے, جو مال جنگ میں سے, اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے, وہاں کے قصور سے, وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے کو بہت پیسے ملیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا. مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا, بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے ہیں. مسلمانوں کی جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی, وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست برشکست ہوئی تھی, اور ان کے رشتہ دار اس جنگوں میں قتل ہوئے تھے. تو کسی کا چاچا, کسی کا تایا, کسی کا ماموں, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے. اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے, اور وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا. تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا, وہ بھولے تو نہیں تھا. کبھی ایک شخص مسلمان ہوا, اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے اس نے میرے والد کی قتل کیا, وہ تو بھول نہیں جاتا انسان, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو, اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو, یہ وہی لوگ تو تھے کہ پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے, وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا, وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے. اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ, کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ, تم باری جو ہے بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے ہو, اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہو. تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل بجا لائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کا سابقہ ہی یہی ہے. اور یونین انبیاء میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے, اور ان کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہوگا. اب وہ دجال وہ ہے جسے آج یہودی اپنا مسیحا کہتے ہیں. آج پوری دنیا کی نظریں اسی کیپل کے اوپر چلی گئی ہیں. جرنیل جو ہے وہ بہت ظالم اور سخت بادشاہ ان پر مسلط ہوتا ہے, اور ان تمام یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکالتے ہیں.
اور دوبارہ ان کو پوری زمین پہ عیسائی جو ہیں وہ کہیں رہنے کی جگہ نہیں دیتے، اور عیسائی انہیں اپنا مجرم گردانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ اپنے شہروں کے باہر آویزاں کر دیتے ہیں کہ یہاں پر کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں اور بکھر کر رسوا ہو جاتے ہیں۔ کم و بیش 1900 یا 2000 سال تک، 1900 یا 2000 سال تک مسلسل یہ اسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر برطانیہ نے جب یروشلم پر قبضہ کیا تو وہاں پر پھر انہوں نے اسرائیل کو آباد کیا۔ دوبارہ اسرائیل کو آباد کرنے کے بعد انہوں نے فلسطین ہی کی سرزمین پر ایک ناجائز بچے کو جنم دیا جسے آج اسرائیل کہتے ہیں، اور 2000 سال سے دربدر ہونے والی قوم کو ایک بار پھر یکجا کرنے کی خاطر انہیں اسرائیل میں دوبارہ بلوایا گیا۔ جب انہیں اسرائیل میں دوبارہ بلوایا گیا تو اسرائیل میں انہیں جہاں جہاں پر یہودی آباد تھے انہیں کہا گیا کہ آپ دوبارہ واپس پلٹیں اور واپس آ کے اسرائیل کو آباد کریں۔ اب وہ اسرائیل کو آباد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسرائیل کو آباد کرتے ہیں، اسرائیل کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ خفیہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جب زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی یروشلم میں دوبارہ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے دوبارہ اپنی سلطنت کا آغاز کریں گے۔ یہودیوں کے نزدیک ہے کہ ہمارا موسیٰ، ہمارا مسیحا وہ بھی زمین پہ اترے گا، اور وہ زمین پہ تب اترے گا جب ہم اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر دیں گے اور اسی تخت داؤدی پر اس کو لا کے بٹھایا جائے گا، اسی تھرون آف ڈیوڈ پر اس کو بٹھایا جائے گا۔ یہ تھرون آف ڈیوڈ کی کہانی بھی ذرا ایک تھوڑی مختلف ہے کہ اسی پتھر کو وہاں سے نکال کے پھر یہ آئرلینڈ منتقل ہوتا ہے، آئرلینڈ کے بعد یہ اسکاٹ لینڈ جاتا ہے، اسکاٹ لینڈ کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آئرلینڈ کے بعد اسکاٹ لینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بعد انگلینڈ، اور اس وقت بھی وہ انگلینڈ کے ایک چرچ ویسٹ منسٹر ایبے چرچ جو ہے اس پر وہ موجود ہے، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی انگلینڈ کی جس بھی کوئی کوئن ہو اور اس کی جب تاج پوشی کی جاتی ہے تو وہ اسی پتھر پر بٹھا کے کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک وہ پتھر متبرک ہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پتھر کو دوبارہ واپس لے کے جائیں گے اپنے ٹیمپل، اپنے ہیکل سلیمانی پر، جب ہم فلسطین پر یعنی کہ اسرائیل پر دوبارہ اپنا نظام حکومت قائم کریں گے تو ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور پھر ہمارا مسیحا جو ہے وہ اسی پر آئے گا۔ اب پھر جب دوسرے ایک دور میں جب انگریز جو ہیں وہ ان کو وہاں پر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ آباد کر دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی تاریخ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ 638 میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی خلافت کا دوسرے خلیفہ کا دور تھا جب اس کو فتح کیا گیا تھا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اب اس مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس یہ ہسٹری تھی کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر انبیاء کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک عبادت خانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد مختلف انبیاء، اور پھر اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی مسجد اقصیٰ ہی کے عنوان کے ساتھ دوسری خلافت کے دور میں یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کی گئی، اس مسجد کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اموی حکمرانوں کا دور آتا ہے، اور 691 میں اموی حکمران جو ہے وہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ اسی مسجد کی تعمیر نو کرتا ہے۔ پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی جب صلیبیوں کو شکست دیتا ہے تو وہ شکست دے کے جہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر 1229 میں فریڈرک ڈوم نے بغیر لڑے ہوئے ایک رومی جنرل جو ہے وہ اس پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ 1244 پہ پھر دوبارہ مسلمان اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔
اور پھر 1517 میں سلیم اول سلطان جو ہے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر دیتا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ 1917 میں انگریزی جنرل اینل جو ہے وہ عثمانیوں کو جب شکست دیتا ہے، سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرتا ہے، تو تباہ کرنے کے بعد وہ اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر 1947 میں 1947 میں اقوام متحدہ جو ہے وہ اس شہر کو، فلسطین کو یہودیوں کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد 1948 میں اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم کر دیا۔ تو تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، یہ اصلی کردار ہیں۔ دجال ایک انسان کی طرح کا شخص ہے، یا انسان نما شخص ہے، یا انسان ہی ہے، لیکن معمولی انسانوں سے ہٹ کر ہے اپنی بناوٹ میں، جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے، اور پوری زمین پر فتنہ برپا کرے گا، اور اس کے فتنے کو حضرت مہدی آ کر ختم کریں گے اور اس فتنے سے نجات دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک دجال اور دجال جیسے دیگر عناوین و موضوعات یہ اصلی حقیقی کردار نہیں ہیں، بلکہ یہ سمبولک چیزیں ہیں، علامتی عناوین ہیں۔ یہ دونوں میں اشارہ کر رہا ہوں، جو اہل مطالعہ ہیں ممکن ہے ان کے مطالعہ میں یہ بات کہیں آ جائے کہ دجال کا فتنہ کچھ یا اکثر علماء کے نزدیک ایک حقیقی کردار ہے۔ دجال ایک واحد کردار ہے جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا اپنی خاص علامتوں کے ساتھ، اور فتنہ برپا کرے گا، زمین کو زیر و زبر کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو فتنہ دجال سے نجات پائیں گے اور محفوظ رہیں گے، اپنا ایمان محفوظ رکھیں گے، یا اپنی زندگی اور اپنے حیات محفوظ رکھیں گے۔ سب اس فتنے سے متاثر ہوں گے، اور یہ مہلک فتنہ ختم ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ بعض مفسرین احادیث کے مطابق یہ علامتی عناوین ہیں، ظہور کے وقت جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں یہ علامتی عناوین ہیں، سمبولک عناوین ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے، یعنی ایک عنوان، ایک فتنے کا عنوان بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ فتنہ دجال اس کا عنوان ہے یا علامت ہے، اور اس عنوان سے جو بھی اس طرح کا فتنہ برپا کرے گا وہ دجال ہی کا فتنہ قرار دیا جائے گا، وہی فتنہ دجال ہوگا۔ اب ممکن ہے یہ فتنہ کوئی ملک شروع کر دے، ممکن ہے ٹرمپ شروع کر دے، ممکن ہے محمد بن سلمان شروع کر دے، ممکن ہے کوئی اور شروع کر دے۔ جو بھی کرے گا یہ فتنہ، اصل مہم فتنہ ہے۔ یعنی ان علماء کے بقول جو ان عناوین کو سمبولک یا علامتی عناوین قرار دیتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز فتنہ ہے، فتنے کی نشاندہی کی گئی ہے، نہ اس شخص کی جو فتنہ گر ہے۔ دجال فتنہ گر ہے اور فتنہ کھڑا کرے گا، تو لوگوں کو جو متوجہ کیا گیا ہے وہ دجال کی طرف نہیں متوجہ کیا گیا، فتنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دجال نہیں ہے مخرب، فتنہ دجال مخرب ہے، تخریب اس فتنہ نے برپا کرنی ہے۔ جیسے دجال کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، ایک آنکھ والا ہوگا، اتنا ہیکل اس کا قوی ہوگا، خلقت اس کی ایسی ہوگی، ڈرونا ہوگا، فلاں ہوگا، طاقتور ہوگا۔ یہ علامتیں ہیں، ان کے بقول یہ سمبولک علامتیں ہیں۔ اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ فتنہ ظاہر ہوگا آخر اس زمان میں، اور اس فتنے کی خصوصیات یہ ہیں کہ اندھا فتنہ ہوگا، تاریک و ظلمانی فتنہ ہوگا، اور تہس نہس کر دے گا، زیر و زبر کر دے گا وہ فتنہ زمین کو۔ اب وہ فتنہ کون کرے گا؟ ممکن ہے ایک پوری قوم مل کر یہ فتنہ کرے، ممکن ہے افواج مل کر یہ فتنہ کریں، ممکن ہے کسی ملک کا سربراہ یہ فتنہ کرے، ممکن ہے کسی ملک کی حکومت یہ فتنہ کرے۔ جو بھی یہ فتنہ کرے، برپا کرے، وہی دجال ہوگا، اسی کا ٹائٹل دجال ہے، اسی کو کہیں گے یہ فتنہ ہی دجال ہے۔ یہ دو رائے ہیں، ابھی میں یہ فیصلہ نہیں سنا رہا کہ ان میں سے کون
سی رائے درست ہے کون سی نہیں ہے، صرف مطالعہ کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے کہ دینی معارف یا عناوین ان کے بارے میں اس طرح کی تفسیرات پائی جاتی ہیں۔ ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر، کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبی اتنی بڑی ہے، تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے، جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے، سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے، اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے۔ اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیحا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیحا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیحا آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیحا کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے۔
وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ دو حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی. اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں انگلش میں. ہمارے نبی نے، اور ان سے جو روایات ہیں صحابہ کی بھی ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کی زیادہ روایات ہیں، اور آپ نے جو فرمایا ہے، ہمارے علماء کا اختلاف ہے آج تک کہ دجال آیا انسان ہے بھی یا نہیں. یہ مجازی طور پہ رسول خدا نے فرمایا ہے، لیکن نام لے کے صرف دجال کہا، اور کہا دجالیون، دجال والے، اور کہا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. آیا ایک آنکھ سے مراد صرف مادیت ہے، مٹیریلزم، مٹیریلسٹک ہوگا، صرف پیسوں کا سوچے گا، دین کی آنکھ ہی نہیں ہوگی اس کی. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 50 گز کا ایک قدم ہوگا، رسول خدا نے فرمایا. اب یہ کیا مطلب ہے؟ سفیانی کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، جو یعنی جس کو آج مختلف لوگ نام دے رہے ہیں، سفیانی انسان ہے، یمانی انسان ہے، خراسانی انسان ہے. سفیانی برا ہے، یمانی بہت اچھا، یمن سے ایک اچھا انقلاب آئے گا، ایران سے ایک انقلاب آخری زمانے میں آئے گا. یہ دونوں اچھے ہیں، یہ انسان ہے. لیکن دجال کا نقشہ انسان پہ فٹ نہیں آتا. تو اس لیے ہمارے بہرحال اہل سنت کے علماء نے زیادہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن ایک ہی آنکھ ہے، وہ ہے، کچھ کہتے ہیں انٹرنیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں ڈش ہے، یہ وہ ڈالر کو کسی نے لکھا ہے. میں ان کی کتابیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے. ہمارے علماء نے لکھا، وہ کہتے ہیں اس کے متعلق زیادہ بحث نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معصومین نے کہا ہے دجالیون، دجال دجالیون، ہمیں اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور ہم دجال سے محفوظ رکھیں اور امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار بنیں. ہمیں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا. دجال کون ہے؟ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈسکرپشن ہے نا وہ انسان پہ فٹ نہیں آتی. کہ ایک آنکھ ہو گیا، وہ بہت سے لوگوں نے کہا، وہ اسرائیل کا پہلا جو جنرل تھا موشہ دیان، اس کی ایک آنکھ تھی، کانا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ وہ دجال آ گیا. کتنے لوگوں پہ فٹ کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معصومین نے منع کیا ہے. جب وہ آئیں گے جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوگا. جب وہ آئیں گے، یعنی اچھا یا برا، جو بھی پیغمبر نے بتایا کہ سفیانی آئے گا، دجال آئے گا، تو کوئی نہیں کہے گا یہ ہے یا نہیں ہے. ہر انسان پہچان لے گا. پیغمبر اور امام فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا نے بتایا ہے نا، تمہیں شک نہیں ہوگا، تمہیں یقین ہوگا یہ وہی ہیں. اس پہ پریشان نہ ہونا کہ تم پہچانو گے کہ نہیں، پریشان اس پہ ہونا کہ تم ان کو مانو گے کہ نہیں، پیروی کرو گے امام مہدی کی کہ نہیں کرو گے، یا کسی اور کی خدا نخواستہ پیروی کریں. تو اس پہ ہمیں زیادہ نہیں جانا کہ دجال کون. لیکن دجال انسان کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا، فکر کا نام ہے. مادیت کا مٹیریلزم ہے یا کیا ہے کہ ہماری ایک آنکھ ہمیشہ بند رہے اور ہم صرف اور صرف مٹیریلسٹک بن جائیں، تو ہم دجال کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے یا قتل کریں گے. بہرحال مجھے اس کی تفصیلات میں دوبارہ نہیں جانا. اور کوئی سوال